بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کا پہلا بیان کافی سالوں پہلے میں نے رائے اجتماع میں سنا۔ کوئی 3.5 گھنٹے کا بیان کیا انہوں نے، بہت سارے مسئلے انہوں نے بہت ہی غلط بیان کیے، اور مسائل کی حد تک تو بات ٹھیک تھی، پھر اس طرح کی جو غلط تفاسیر ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کی۔ اب اسی کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اس کو اگر تھوڑا بھی غور کر لے اور کوئی بھی قرآن سے تعلق رکھنے والا اس کو پڑھے، اس آیت کو ہی، اور اس کو تھوڑا ترجمہ آتا ہو، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اصلوہا، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، فَاصْبِرُوا، اب اس جہنم میں تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، یہ تمہارے اوپر برابر ہے۔ اور تمام مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ کیا کی ہے کہ فَاصْبِرُوا عَلَىٰ أَلَمِهَا وَشِدَّتِهَا أَوْ لَا تَصْبِرُوا عَلَىٰ ذَلِكَ فَلَنْ يُخَفِّفْ عَنْكُمُ الْعَذَابَ، فَلَنْ يُخَفَّفْ عَنْكُمُ الْعَذَابَ، تم پر عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کہنا کہ صبر جو ہے جہنم تک لے جائے گا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ علیہ السلام نے صبر مانگنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو سنا کہ وہ صبر مانگ رہا تھا، آپ نے فرمایا صبر نہ مانگو، اس لیے کہ صبر سے پہلے تم اللہ سے مشقت مانگ رہے ہو۔ لیکن اگر کوئی بھی حالات آتے ہیں اور اس پر صبر انسان کرتا ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی تو تعریف بیان کی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو سعد صاحب کی ایسی بہت ساری غلطیاں ہیں، ایسی بہت ساری غلط تفاسیر ہے کہ جس کی وجہ سے ہی دارالعلوم دیوبند اور بہت سارے دارالفتاؤں نے ان کے اوپر یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں اب وہ منہج سلف سے اور منہج صحیح سے ہٹتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔